السلام علیکم عزیز طلباء، کیا حال ہے؟ امید اب سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی آج جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ 8604 ریسرچ میتھڈز ان ایجوکیشن، تعلیم میں تحقیقی طریقے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیں۔ ہاں جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور کہ کون سا یونٹ ہم نے یاد کرنے ہیں اور ان میں سے کون کون سے سوال یاد کرنے ہیں۔ تو آپ نا پہلے 5 یونٹ جو ہیں یہ کر لیں، 87 پیج بنتے ہیں، اور اس کے بعد یونٹ نمبر 9 کو بھی دیکھ لیتے ہیں، تحقیقی رپورٹ جو ہے وہ دیکھنا۔ سب سے پہلے یونٹ نمبر 1 دیکھیں، سورس آف نالج۔ یہ ایک اہم سوال ہے، اس کو دیکھیں۔ ایک تو ہوتا ہے سینس پرسیپشن، یعنی حسی ادراک، یعنی کہ جیسے آنکھ، کان، ناک، منہ کے ذریعے ہم جیسے علم حاصل کرتے ہیں، حواس خمسہ جیسے کہتے ہیں۔ نمبر 2 ٹریڈیشن، روایات، جیسے ہمیں مختلف روایات ہیں ہماری، تو اس کے ذریعے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اتھارٹی، سند جسے کہتے ہیں، مطلب جیسے گورنمنٹ کی طرف سے یا نادرہ کی طرف سے یا ایسے اداروں کی طرف سے جو آتی ہیں وہ اتھارٹی کہلائی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایکسپرٹ اوپینین، جیسے ماہرین کی طرف سے جو آراء ہوتی ہیں، وہ بھی ایک جو ہے علم اس سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ریشنیلٹی، عقل کے ساتھ جیسے علم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے میجک، جادو اوہام کے ذریعے جیسے پہلے لوگ بنتے تھے۔ اور اس کے بعد سائنٹیفک میتھڈ آ گیا ہے۔ یہ ہے سورس آف نالج، ہاں ان طریقوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2 دیکھیں جی، کانسیپٹ آف ایجوکیشنل ریسرچ، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ اس میں خصوصیات بھی آ جائیں گی، اسکوپ بھی آ جائے گا، اور ساتھ میں نیڈ بھی آ جائے گی۔ یہ تینوں چیزیں اسی میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 3 دیکھتے ہیں، کس میں سے کون سا ہے۔ یہ وسعت اسی میں شامل ہو گیا ہے۔ اور کویسچن نمبر، بلکہ یہ 4 آ گیا ہے۔ یہ پھر وہی جو یونٹ کویسچن نمبر 1 تھا، اور کویسچن نمبر 4 بھی سیم وہی ہے۔ تو بس ان میں سے اس کو کریں یا اس کو کریں، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ماڈرن میتھڈ، یہ بھی سیم وہی ہے، اس کو بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس وہی 2 سوال ہیں، ان میں سے پہلا اور دوسرا سوال کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یونٹ نمبر 2 دیکھیں، ٹائپس آف ریسرچ، ریسرچ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ یہ ریسرچ کی ٹوٹلی 5 ڈفرینٹ قسمیں ہیں۔ ایک بیسک ریسرچ ہوتی ہے، اور سیکنڈ ہے اپلائیڈ ریسرچ ہوتی ہے، تھرڈ جو ہے یہ ایکشن ریسرچ ہوتی ہے، اور فورتھ جو ہے وہ یہ ایکشن ریسرچ کی خصوصیات اسی میں آ گئی ہیں، اور اس کے بعد اس کی لیمیٹیشنز آ گئی ہیں۔ اور نیکسٹ ہے فعلی تحقیق کے مراحل، جس میں سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن، آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے۔ یہ ایکشن ریسرچ کے جو ہے یہ پروسیس ہیں۔ سب سے پہلے مسئلے کا شناخت کرنا، پھر مسئلے کا انتخاب کرنا، پھر اس کو انالائز کرنا، پھر اس کو ہائپوتھیسس تیار کرنا، پھر اس کا ایکسپائرمنٹ کرنا، اس کے بعد اسے ٹول کون سے یوز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ایکشن پروگرام کون سا ہوتا ہے، پھر ایویلیٹ ہوتا ہے، اور اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز اس میں آ جائیں گے۔ اور یونٹ کویسچن نمبر 2، اب یہ ہے کویسچن نمبر 1 تھا ایجوکیشن جسٹیفیکیشن ایجوکیشنل ریسرچ بائی میتھڈ۔ اب اس میں سے یہ اوپر والا سوال تو ہو گیا کہ یہ کون سے ریسرچ، ایجوکیشنل ریسرچ کسی کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، وہی لکھ دیں گے۔ یہاں ہے ایجوکیشنل ریسرچ بائی میتھڈ اور بائی پرپز۔ یہ ہے بائی میتھڈ ہے کہ کس طریقے سے ہوتی ہے، اور بلکہ اس کے اوپر والا شاید بائی پرپز تھا۔ ایک منٹ سے دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بائی پرپز تھا کیا تھا وہ۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ پہلا تھا ایجوکیشنل ریسرچ بائی پرپز۔ پرپز میں 5 طریقے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا ہے بائی میتھڈ۔ تو آپ نے ان دونوں میں سے ایک سوال آنا ہے، اور اس کو لازمی آپ نے کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کویسچن یونٹ نمبر 3 دیکھیں، اسکوپ آف ہسٹوریکل ریسرچ۔ ہسٹوریکل ریسرچ کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف وغیرہ اور یہ آ جائیں گے اس میں۔ اور نیکسٹ اس میں سورس آف ڈیٹا، اس میں سے کون سے ہوتے ہیں، یہ لازمی کرنا ہے۔ سورس آف ڈیٹا جس میں آتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں پرائمری سورسز ہوتے ہیں، ابتدائی سورسز، اور ایک تو سیکنڈری سورسز ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کی خصوصیات اس میں آ جائیں گی۔ اور نیکسٹ اس کے مقاصد کو چھوڑ دیجئے، بس یہ پہلا سوال یہاں پر کرنا۔ دوسرا ہے ہسٹوریکل کرٹیسزم والا سوال نہیں آتا ہوتا، بس وہی پہلا جو ہے اس کو ہی کر لیجئے، کافی ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ اور کیا کیا چیزیں اس میں، بس یہی، اس میں بھی 2 ہی سوال ہیں، 2 میں سے تو ایک سوال تو لازمی آنا ہے نا۔ تو اس کے بعد یونٹ نمبر 4 ایکسپائرمنٹل ریسرچ، تجرباتی تحقیق، یہ لازمی کرنا ہے۔ یہ اکثر عموماً سوال آیا ہوا ہوتا ہے، اس کی مثالیں جیسے ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ اس میں جو سوال ہے اس کی تجرباتی ایکسپائرمنٹل کی اقسام کتنی ہیں، ٹائپس آف، اور اس کے عناصر، ایلیمنٹ اور اسی اقسام کی تحریر کریں۔
تو ایک تو ایکسٹرنل انٹرنل ویلیڈیٹی ہوتی ہے اور ایک ایکسٹرنل ویلیڈیٹی ہوتی ہے. دو تو اس میں یہ آ جاتے ہیں. اور اس کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں؟ گروپ میتھڈ ہوتا ہے اور مساوی طریقہ ہوتا ہے اور ساتھ میں کو ٹوین چائلڈ والا سسٹم ہوتا ہے. یہ بہت آسان سا ہے, اس میں بھی 2 ہی سوال ہیں. یونٹ نمبر 5 دیکھیں, بیانیہ تحقیق ڈسکرپٹیو ریسرچ. اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے. اچھا جی, اس کے بعد اس کے نیڈ اینڈ اسکوپ آ جائے گا, اور اس کے بعد اس کے سٹیپس کون سے ہیں, فارمولیشن کو چھوڑ دیجئے. اور اس کے بعد سروے, سب کو پتہ ہے کہ سروے اسٹڈیز کیسی ہوتی ہے. اور ٹائپس آف سرویز, اس میں نا اکثر ٹائپس آف سرویز بھی آیا ہوتا ہے, یا تو ڈسکرپٹیو ریسرچ یا ٹائپس آف سرویز, اس میں سے ایک آ جائے گا. اب ٹائپ آف سرویز کیا ہے؟ اسکول سرویز ہوتے ہیں, کمیونٹی سرویز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ڈاکومنٹری انالیسز ہوتے ہیں, اور بس یہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہے انٹر ریلیشن شپس اسٹڈیز, مطالعہ وال, اس کو سوال کو چھوڑ دیجئے. نیکسٹ اس میں دیکھتے ہیں جی پلاننگ سائیکل ڈسکرپٹیو سائیکل کو بھی چھوڑ دیجئے. بس اس میں بھی وہی پہلے 2 سوال کر لیں. اور اس کے بعد یونٹ نمبر اگر 9 کرنا چاہیں تو 9 کر لیں, 6 کرنا چاہیں تو 6 کر لیں. 6 بھی بڑا مزیدار ہے, بلکہ 9 کے بجائے 6 ہی کر لیں, کیوں اس میں کویسچنر کویسچنر بھی کسے کہتے ہیں, اور اس میں اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں, اس کے فوائد, اس کے نقصانات آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 اس میں سوال. نمبر 2 ہوگا اس میں انٹرویو ہوگا. آگے چلتے ہیں. یہ سوال نامہ ہی سارا تھا, سوال نامے کی صورتیں, سوال نامہ کیا کیا ہوتا ہے, اوپینین ایئر, یہ نہیں آتا ہوتا. اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس میں جو سوال آتا ہے انٹرویو آتا ہے. ٹھیک ہے, کویسچنر کسے کہتے ہیں, انٹرویو کسے کہتے ہیں, انٹرویو کے طریقے کیسے ہوتے ہیں, کون سے طریقے ہوتے ہیں انٹرویو کے. اور اس میں ایک اور سوال بھی ہوگا, مشاہدہ, ٹائپس آف آبزرویشن. یہ 3 چیزیں ہیں, کویسچنر, انٹرویو اور آبزرویشن. بس اس کے علاوہ اور کوئی آپ نے اس میں سے ایسا نہیں کرنا. یہ کلاسیفیکیشن آف ٹیسٹ کو چھوڑ دیجیے. بس ٹھیک ہے جی, امید تم لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.